ہوتا جو قرآن چاہتا ہے، جو حدیث چاہتی ہے، جو رسول چاہتے ہیں، اور وہ معاشرہ وہ ہوتا جو ہمیں اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے اعمال سے، اپنے رویوں سے اپنے بڑوں کی یادیں دلاتا ہے۔ تو اس غفلت کا نقصان پوری قوم اٹھا رہی ہے، پورا سماج اٹھا رہا ہے، پورا نظام اٹھا رہا ہے، پورے ملک اٹھا رہے ہیں۔ اور اب تو کھلے عام دین سے بغاوتیں ہمارے گھروں میں پنپ رہی ہیں، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ یہ یاد رکھ لیجئے کہ اگر اب بھی ہمیں اپنے بچوں کے ایمان کو بچانا ہے تو بہت کچھ بگڑا ہے، لیکن سب کچھ نہیں بگڑا، تو ہمیں اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے بچپن سے ان کی تربیت کرنی ضروری ہے۔ بچپن میں جو سکھایا جاتا ہے وہ عادت بنتا ہے، اور وہ انسان کی زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ بنتا ہے۔ بچپن سے بچوں کو ایمان سکھائیں، عقائد سکھائیں، دین کی بیس سکھائیں، دین کی بنیاد سکھائیں، مضبوط بنا دیں، اسٹرانگ بنا دیں۔ اور جب آدمی اسٹرانگ ہوتا ہے تو پھر وہ ڈیفینس بھی کر سکتا ہے۔ جب اس پر کفر اٹیک کرے گا، الحاد اور ایتھزم اٹیک کرے گا، بددینی اٹیک کرے گی، تو اس کے ارد گرد ہماری تربیت کے نتیجے میں جو ایمان کا مضبوط حصار ہم نے باندھ دیا ہے، انشاءاللہ اس سے ٹکرائے گا اور چور چور ہو جائے گا، اس کے ایمان کو لوٹنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ طے ہے۔ یہ صرف تقریر کرنے یا سننے تک کا مسئلہ نہیں ہے، اس پر عمل کریے اللہ کے واسطے۔ اور تربیت نہ ہونے کے نتیجے میں اس کے نقصان تو ہم دنیا میں خود دیکھ رہے ہیں۔ ساری زندگی اپنا خون دیا اولاد کو، پسینے بہائے، دن رات ایک کیے، گرمی سردی کی پرواہ نہیں کی، آج وہی اولاد بوڑھے کو گھر سے باہر نکال رہی ہے، جوتے مار رہی ہے، گالیاں دے رہی ہے۔ بے حرمتی تو عام بات ہے، نافرمانی تو بالکل ایک زندگی کا ایک کامن چیپٹر ہے، اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، تو ہوتا ہے۔ یہ خداوند قدوس اس تربیت نہ کرنے کی نقد سزا ان بوڑھوں کو دنیا میں دے رہے ہیں۔ شکایت کرتے ہیں لیکن تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اللہ قادر مطلق ہے، وہ کر دے تو کر دے، ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تم نے بچوں کو سکھایا ہی کہا ہے۔ دنیا کی کوئی تعلیم، کسی کالج کی تعلیم، کسی یونیورسٹی کی تعلیم، کسی سیلیبس کی تعلیم سوائے اسلام اور قرآن کے آپ کو یا میرے بچے کو یہ نہیں سکھا سکتی کہ ماں باپ کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، نہیں سکھا سکتی۔ یہ تو ہمیں سکھانا ہوگا۔ قصہ مختصر، اس لیے اس موضوع کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اپنے بچوں کے ایمانوں کی فکر کریں، بالخصوص لڑکیوں کے ایمانوں۔ کبھی موقع ہوگا جو تفصیل سے بات ہوگی۔ اور یہ جو آرگنائزیشن شروع ہوئی ہے پرواز، اس کا اصل مقصد تو یہی ہے کہ چھوٹے پیمانے پر، چھوٹے لیول پر جتنا ہم کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا تھا شروع میں ایک جملہ کہ اللہ کا دین تو باقی رہنا ہے، اس دین کو باقی رکھنے میں ہمارا جو حصہ ہو جائے وہ ہمارے لیے سعادت اور ہماری خوش قسمتی ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ چاہے تو بدھ کے محافظوں سے اپنے دین کو پھیلانے کا کام لے سکتا ہے، وہ ہمارا محتاج تو ہے نہیں، لیکن ہمارا حصہ ہو جائے کہ بھائی مسلم بچوں کو، مسلم بچیوں کو دین کے عقیدے سکھانے کے لیے، گھر بیٹھ کر انہیں بتانے کے لیے اسلام کی بیسک باتیں، جس سے ان کا ایمان محفوظ رہے، وہ اپنی تعلیم بھی جاری رکھیں۔ تو یہ سلسلہ شروع کیا گیا، یہ سوسائٹی شروع کی گئی، اور اسی سلسلے میں یہ پروگرام کرتے رہتے ہیں۔ اس کا مقصد کوئی پرچار نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، لیکن بظاہر یہی ہے۔ ساری محنتیں ہو رہی ہیں، آپ حضرات اس کا تعاون بھی کریں، اس سے جڑیں، یعنی اپنے بچوں کو جوڑیں۔ انشاءاللہ العزیز محلے اور شہر کی سطح پر کافی کچھ کام مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہوتا رہے گا۔ ہم لوگ کام کرتے بھی نہیں ہیں، اور کوئی کام کرتا ہے تو سب سے پہلے ہم مخالفت میں کھڑے فوراً ہو جاتے ہیں، یہ ایک ہمارا قوم کا عام مزاج ہے۔ لیکن بہرحال مخالفتوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، مخالفتیں تو انسان کو مضبوط بناتی ہیں۔
انسان کے اندر حوصلے